اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مہمانان گرامی اور طلباء کو جنرل محمد موسیٰ پوسٹ گریجویٹ کالج کے اس میموریل اسپورٹس گالا کی تقریب میں آپ کا میزبان محسن چنگیزی اور میرا ساتھی میزبان سید مصطفیٰ شاہد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسیٰ کالج کی خوبصورت ترین روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہر سال مطالعاتی دورانیہ کے اختتام میں ایک اسپورٹس ویک کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کا مقصد طلباء میں جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو ان کے اجاگر کرنا اور مختلف کھیلوں کے انعقاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہماری اس تقریب میں میجر ریٹائرڈ نادر علی ہزارہ، ہمارے سابق پرنسپل جناب حفیظ رحمان صاحب، جعفری صاحب اور ہمارے موجودہ پرنسپل ڈاکٹر جاوید بلوچ صاحب تشریف فرما ہے۔ اس ایونٹ کا، اس سرگرمی کا، اس تقریب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام طلباء اکٹھے ہو کر ایک چھت تلے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ میں بہت ممنون ہوں ان دوستوں کا، خاصاً پرنسپل ڈاکٹر جاوید بلوچ صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ تجویز دی کہ اس سال جو اسپورٹس ویک ہے اسے میموریل اسپورٹس گالا کا نام دیا جائے اور اسے ہمارے مرحوم ساتھی پروفیسر علی بابا تاج کے نام سے منسوب کیا جائے۔ یہ بہت اچھی روایت ہے سر، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مہمان خصوصی محترم عبدالخالق ہزارہ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ میں تمام شرکاء سے، خاصاً طلباء سے جو پچھلی نشستوں میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کے تسلسل میں اپنے شور کو مخل نہ ہونے دے اور ایک تہذیب یافتہ اور تربیت یافتہ طالب علم کا مظاہرہ کرے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ غالباً مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو پھر باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے سابق پرنسپل صاحبان بھی ہیں، جن میں محمد علی صاحب بھی تشریف فرما ہے، حفیظ الرحمان صاحب بھی ہے، جعفری صاحب بھی ہے۔ ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام پروفیسر حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی جناب خالق ہزارہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالق ہزارہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ چنانچہ کسی تاخیر کے بغیر ہم اپنی تقریب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں افتخار علی کو کہ آئے اور تلاوت کریں۔ افتخار علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے افتخار جو اپنی پرنور آواز سے محفل کو بابرکت بنا رہے تھے. اب میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے نعت کے لیے بلال احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور سعادت حاصل کرے نعت پڑھنے کی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم. امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. جزاک اللہ.
ہمارے کالج کی روایت رہی ہے خصوصاً اسپورٹس ویک کے حوالے سے کہ ہم بیڈمنٹن کا میچ آخری جو فائنل ہے وہ یہاں لائیو منعقد کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی مستفید ہو اور ایک ماحول میں جو ہے اسپورٹس ویک بھی نظر آئے. تو اس بیڈمنٹن کے فائنل میچ کے لیے میں دعوت دوں گا کہ آ جائے جاوید اور اصغر. جاوید کا تعلق بی ایس سے ہے اور اصغر جو ہے سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہے. اس میچ کو سپروائز کریں گے ہمارے اردل عزیز پروفیسر تقی صاحب. تو ان سے گزارش ہے کہ یہ فریضہ سر انجام دیں. شکریہ. دونوں کھلاڑیوں میں زبردست مقابلہ جاری ہے. یہ بتاتا چلوں کہ جاوید خود ایک بیڈمنٹن کے منجے ہوئے کھلاڑی ہے. حال ہی میں خضدار میں انہوں نے چیمپئن شپ جیتی ہے جس کے لیے ہم انہیں بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اصغر صاحب نے آسان شاٹ مس کر دیا. سروس ہوگی دوبارہ سے. اب یہ پوائنٹ لوز کر گئے جاوید. اصغر سروس دیں گے. بہت جاوید کا بہت اچھا شاٹ جسے سنبھال نہیں پائے اصغر. اصغر نے پوائنٹ لوز کر دیا. سروس کریں گے جاوید. جاوید کے 5 پوائنٹس اور اصغر کے 2. اصغر کو محنت کرنی پڑے گی اور یہ ایک اور پوائنٹ مل گیا جاوید کو. ایک اور پوائنٹ مل گیا. اصغر ایک اور پوائنٹ لوز کر گئے. ایک اور پوائنٹ ملا جاوید کو. یہ پوائنٹ ملے گا اصغر کو. جاوید نے سستی کا مظاہرہ کیا.
सर्विस रिपीट होगी। गेम पॉइंट एक और पॉइंट मिला जावेद को। ये कह दो कि 3 मैचेस होने उसमें से एक हो चुका है जो जावेद के नाम किया। 3 मैचेस होने उसमें से एक हो चुका है जो जावेद के नाम किया। इसमें 3 सेट खेलते हैं। 3 सेट होते एक जावेद जीत चुका है, ये कह दो। 3 सेट के इस खेल में जावेद पहला सेट जीतने में कामयाब रहा है। एक और पॉइंट मिलेगा जावेद को। अच्छा शॉट। बहुत एक और पॉइंट मिला असगर को। एक और पॉइंट मिला जावेद को। असगर को मिला, लोगों को नहीं उसको मिला है पॉइंट। नहीं तो उसकी दिलजोई करे हाँ। थोड़ी सी, वो कमज़ोर है थोड़ा। असगर ने बहुत सुस्त शॉट खेला। एक और मरतबा। शाबाश शाबाश। जावेद को एक और पॉइंट मिला। तेरह पॉइंट से आप हो 11 जाते हैं। पॉइंट का। एक और पॉइंट मिला जावेद को। ये बहुत सुस्त शॉट खेला असगर ने। दो सेटों के मुसलसल कामयाबी के बाद जावेद आज के मुकाबले का फातेह करार पाया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तकी साहब का, जावेद का जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, और असगर का। असगर के लिए मशवरा ये है कि हार के मानी ये नहीं होते कि आदमी हौसला हार बैठे। हार हमेशा अगर आप उसे पॉजिटिव लेते हो तो आपके लिए एक नई तवानाई लेकर आता है। आप सबकी दिलचस्पी का और गर्मजोशी का बहुत शुक्रिया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप देख रहे यहाँ एक पेनाफ्लेक्स लगा है जिसमें
فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، 200 میٹر ریس ہے، ٹگ آف وار ہے، اسکریبل ہے اور چیز، یہ سب ان کے مقابلے ہوئے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرنسپل صاحب کی طرف سے بنائی ہوئی کمیٹی میں شامل پروفیسر حضرات نے کتنی انتھک محنت کی ہے. انہوں نے اپنا پورا وقت، پوری توانائی اور پوری دلچسپی صرف کیا تاکہ اس ایونٹ کو وہ کامیاب بنا سکے. میں ان تمام پروفیسر حضرات کی دلچسپی، محنت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اب تقریب کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا. میں جنرل محمد موسیٰ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل محترم ڈاکٹر جاوید بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے، مہمانوں کا شکریہ ادا کرے، اور ساتھ میں جب اس طرح کی تقریبات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے بااختیار مخلص مہمان تشریف رکھتے ہیں تو ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں خصوصاً کالج کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو تاکہ کالج ایک صحیح سمت میں مسلسل اپنا سفر جاری رکھ سکے. میں گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر جاوید بلوچ صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تقریب کے چیف گیسٹ جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب، چیئرمین HDP. تقریب میں موجود ہمارے مہمان محترم میجر نادر صاحب، سابقہ پرنسپل جنرل محمد موسیٰ کالج پروفیسر حفیظ صاحب، سابقہ پرنسپل جنرل موسیٰ کالج مختار احمد جعفری صاحب، میرے تمام پروفیسر حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں اپنے چیف گیسٹ جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے آج کے اس پروگرام کو رونق بخشی. یقیناً ایک سیاستدان کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اور اسپیشلی آج کے دنوں جب لوکل باڈیز الیکشن چل رہے ہوتے ہیں تو ان تمام مصروفیات کے باوجود وہ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں. ونس اگین عبدالخالق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج کی یہ تقریب محض پرائز ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک چمکتا مستقبل، جاگتے جذبات اور ابھرتے ہوئے حوصلوں کا ہم جشن منا رہے ہیں. ہاں، اس موقع پر مجھے ایک دکھ بھی ہے، گو کہ یہ جشن کا سماں ہے، لیکن مجھے ایک دکھ بھی ہے کیونکہ پینافلیکس کی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے محترم دوست پروفیسر علی بابا تاج بہت یاد آتے ہیں، جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کھیل انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ایک انسانی شخصیت کو بھی نکھارتے ہیں، لیکن ان کھیلوں سے ہمارے بچوں نے یہی سیکھا کہ زندگی کے سفر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، عزم اور حوصلے درکار ہوتے ہیں، اور جن بچوں کے عزم اور حوصلے جوان ہوتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چھوم لیتی ہے. تو یہ اسپورٹس ویک جو جاری رہا، اس میں فٹ بال بھی تھا، کرکٹ بھی تھا، بیڈمنٹن بھی تھے. یہ صرف چند مقابلے نہیں تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی وہ مشقیں تھیں
جنہوں نے ہمارے بچوں کو سکھا دیا کہ زندگی کے مقابلے میں مقابلہ کرنا کیسا ہے، کیسا مقابلہ کرنا ہے زندگی کے میدان میں۔ اس سے ثابت ہوا جن کے عزم جوان تھے وہ جیتے، اور جو وہ آ رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور تھے، وہ دل چھوٹا نہ کریں، وہ بھی ہمارے چیمپئنز ہیں، وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں، رکے نہیں، آگے چلیں، آگے بھی میدان ہے۔ تو میرے بچوں، آپ جو یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک عہد چاہتا ہوں، آپ عہد کریں گے نا، وعدہ کریں گے نا؟ آپ آج ایک وعدہ کریں، آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں، پھر ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کریں، تو آپ کے پاس جذبہ بھی ہے، محنت بھی ہے، قوت بھی ہے، تو یقین جانیں کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ آپ وعدہ کریں، آپ ڈریں گے نہیں، آپ جھکیں گے نہیں، آپ رکیں گے نہیں، آپ یہ وعدہ کریں کہ ایک دن دنیا آپ کو آپ کے نام سے ہی پہچانے گی۔ آپ ہی اس کالج کے فخر ہیں، اس کالج کے ہیروز ہیں، اس کالج کے سرمایہ ہیں، اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ کھیل کے میدان میں جب میں نے آپ کی ٹیلنٹس کو دیکھا تو یقیناً میں آپ سے بہت متاثر ہوا۔ اب آتے ہیں، ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا، کالج کے کچھ مسائل کی طرف۔ محترم چیف گیسٹ صاحب، آپ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، تو آپ کی اپنی ماشاءاللہ ایک پہچان بھی ہے بلوچستان میں، پورے صوبے میں، اور آپ ایک سابقہ اسپورٹس منسٹر بھی ہیں۔ میجر صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں، آپ کی بھی حلقہ احباب ہے۔ کالج کے حوالے سے میرا اپنا ایک ویژن ہے، میں ایک ویژن لے کر اس کالج میں آیا ہوں۔ یہ کالج ہسٹری میں جب ہی اس کا نام ہوا کرتا تھا، کوئٹہ میں جب بچے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے تھے تو یہ کالج بچوں کا ٹاپ پریارٹی ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس ابھی مقام یہ ہے، عالم یہ ہے کہ جو دوسرے کالجز سے بچے مایوس ہوتے ہیں جب ان کو سائنس کالج یا پوسٹ گریجویٹ سریاب کالج میں داخلہ نہیں ملتی ہے، تب وہ اس کالج کا رخ کرتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ میں اس کو کویا ہوا مقام ضرور دلا دوں گا، اور میرا یہ وعدہ ہے اس کمیونٹی سے، اس کالج کے بچوں سے، انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں کہ کوئٹہ کے بچوں کے والدین اس کالج میں ایڈمیشن کو اپنی فرسٹ پریارٹی رکھیں گے۔ تو آتے ہیں کالج کے مسائل کی طرف۔ کالج کی بلڈنگ بہت پرانی بلڈنگ ہے، اس کی ہر ایک اینٹ محتاج مرمت ہے، اسپیشلی جو بی ایس ہے، بی ایس کے حوالے سے ہمارے پاس کلاس رومز بھی نہیں ہیں۔ محترم چیف گیسٹ صاحب، کالج کے سائیڈ میں ایک زمین خالی ہے جس پر ریت، بجری، بریکس، اینٹیں یہ وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو جس سے کالج کی اپنی خوبصورتی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دے گا انشاءاللہ، جب آپ کبھی آئے یا اب بھی آپ کی کوششیں ہوں، اگر یہ زمین کالج کو الاٹ ہو جائے اور اس پر کالج کی بی ایس کا ایک بلڈنگ بنے تو اس کالج کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے پاس کمپیوٹر لیبز بھی ہیں، بی ایس کی کلاسز بھی ہیں، لیکن کوئٹہ شہر کی جو بجلی کا حال ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اگر اس کالج کو کسی بھی حوالے سے سولرائزیشن پر رکھا جائے، 20 kV یا اس سے 25 kV کا ایک سولر سسٹم میسر ہو، تو اس سے ہمارے بچوں کی پڑھائی بھی بہتر ہوگی اور ملٹی میڈیا پر بھی ہم بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ اور اسی طرح سے
کالج کا باقاعدہ ایک آڈیٹوریم بھی نہیں ہے، جس کے لیے کالج میں جو بھی پروگرام ہو تو ہمیں کلاسز سے دوسری جگہوں سے چیئرز ارینج کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارا یہ ہال بھی ہے، اس سے آگے ہمارا ہال بھی ہے۔ ہال میں کوئی پراپر چیئرز کی ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں ہے۔ اگر کالج کے ایریا میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اس ہال کو ہی اگر ہم ایک فل پلیج آڈیٹوریم میں تبدیل کر دیں گے تب بھی یہ کالج کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ اور اسی طرح سے ٹیچنگ فیکلٹی بھی ایسی ہے کہ ہمارے پاس کچھ اساتذہ کی کمی ہے، ہم ریموریشن پر رکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج سریاب، پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج، پوسٹ گریجویٹ جنرل محمد موسیٰ کالج، یہ 3 پوسٹ گریجویٹس کالج ہیں کوئٹہ میں اس وقت۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں سائنس کالج کی اسٹرینتھ کو، سینکشنڈ پوسٹوں کو، سریاب میں جب میں پوسٹ گریجویٹ کالج سریاب کی سیکشن اسٹرینتھ کو دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں جب موسیٰ کالج کی سیکشن اسٹرینتھ کو دیکھتا ہوں تو ان کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ ٹیچنگ اسٹاف ہو یا نان ٹیچنگ اسٹاف کی ویکینسیز 26 ہیں۔ میں جس کالج سے آ رہا ہوں بوائز ڈگری کالج پنجگور، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی کالج ہے، اس میں بھی جو ہمارے نان ٹیچنگ کے اسٹاف تھے وہ 40+ ہیں، 48 تھے، اور ادھر 26۔ تو ان اسٹاف کے ساتھ اس کالج کو مینیج کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم ریمونریشن پر بندے رکھ لیتے ہیں، پراپر میکینزم بھی نہیں ہے۔ پچھلے سال ایک جنریٹوریل کے مد سے کچھ پیسے ہوتے تھے، اس سال وہ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اپنے وسائل سے بہتر کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر اس کالج کو چلا سکیں اور اپنے اساتذہ کی ٹیم کے ساتھ اس کو چلا سکیں۔ جب آپ کو کوئی موقع ملے تو انشاءاللہ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس کالج کا جو ایسے نہیں ہے جس میں ٹیچنگ اسٹاف ہے اور نان ٹیچنگ اسٹاف، یہ دونوں ڈبل ہونی چاہیے۔ میں اپنے ان تمام پروفیسر حضرات جو اسپورٹس مقابلوں میں جن کو ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھی، ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی شب و روز محنت سے یہ سلسلہ بخیر خوبی سر انجام پایا۔ میں اپنے ان تمام نان ٹیچنگ اسٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی داد کے مستحق ہیں کہ ان کی محنتوں سے بھی آج کی تقریب سر انجام پا رہی ہے۔ آپ سب میرے ٹیم ہیں، میرے ٹیم کے حصہ ہیں، اور آپ سب کی عزتیں میرے دل میں ہیں۔ آپ میرے لیے انتہائی اہم ہیں۔ میں آپ کی کاوشوں کو انتہائی قدر کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ آج ادھر بیٹھے اپنے دل میں عہد کر لیں کہ آپ کچھ بن کر اپنے والدین کو دکھائیں گے، کیونکہ آپ آج اس کرسی پر اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے والدین کے خواب بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بھائیوں کے ارمان بھی بیٹھے ہیں، آپ کی بہنوں کی آرزویں بھی بیٹھے ہیں، آپ ہی ان کے مستقبل کے چشم و چراغ ہیں۔ تو آج ہی آپ عہد کر لیں کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں ایک مقام پر پہنچوں گا اور اس مٹی کی، اپنے قوم کی، اس ملک کی خدمت کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے بچے، خدا کرے آپ کے خواب پورے ہوں، آپ کی مستقبل روشن ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، پرنسپل گورنمنٹ جنرل موسیٰ پوسٹ گریجویٹ کالج۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بعض باتیں وہی ہے جو کئی عرصے سے کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہے۔ ہمارے جو 2 نہایت ہی معزز مہمان آنے
خصوصی اور مہمان اعزازی محترم عبدالخالق ہزارہ صاحب ہے، میجر ریٹائرڈ نادر علی ہزارہ صاحب ہے، وہ خود اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں ہمارے تمام مسائل کا علم ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اپنی پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ ہمارے مسائل کی طرف توجہ دی۔ آپ کالج میں دیکھتے ہیں یہ ہمارا جو اسپورٹس ہے، یہ فٹ سال کا، اس کی تعمیر نو میں خالق ہزارہ صاحب کا بہت حصہ ہے۔ میجر نادر علی ہزارہ صاحب نے یہاں بہت سے کام کیے، ہم ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کا تہہ دل سے مشکور ہے، ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو مسائل ظاہر ہے بہت سے ہیں، لیکن ہماری طرف سے، پرنسپل صاحب کی طرف سے اور پورے اسٹاف کی طرف سے ہماری ہمیشہ گزارش یہی ہوتی ہے ان بااثر شخصیات سے کہ وہ بعض بنیادی مسائل کی طرف اور ان کے فوری حل کی طرف ہماری مدد کرے، تاکہ طلباء کو درس و تدریس کے سلسلے میں آسانی رہے۔ اب ہم اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ ہم نے تقریب میں تقاریر کا حصہ بہت مختصر رکھا ہے، جس کے لیے صرف 3 شرکاء ہے، ہمارے 2 مہمان ہیں، اور پرنسپل صاحب نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں ابھی جس شخصیت کو دعوت دوں گا وہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ان کی خدمات کی فہرست بہت طویل ہے، ایک ایک کر کے میں بیان کروں تو بہت وقت لگے گا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فوج میں ان کی اپنی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن بیوروکریسی میں آنے کے بعد کسی بیوروکریٹ کا عوام کے لیے جذبہ خدمت رکھنا، اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہے ہمارے سسٹم میں۔ تو میں ملتمس ہوں محترم میجر ریٹائرڈ نادر علی ہزارہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ہمیں کچھ نصیحت کرے، ہماری کچھ حوصلہ افزائی کرے اور اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ میجر ریٹائرڈ نادر علی ہزارہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے محترم جناب خالق ہزارہ صاحب، ہمارے اردل عزیز پروفیسر، پرنسپل موسیٰ کالج، تمام پروفیسر صاحبان اور تمہارے بہت ہی عزیز بچوں، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوشی کا مقام ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے بہت ہی پیارے بچے اسٹوڈنٹس کو خطاب کر رہا ہوں۔ دراصل یہ موقع جو ہے وہ بہت کم نصیب ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھل کر باتیں کر سکیں۔ جو موسیٰ کالج ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے پورا کوئٹہ شہر میں، ان کا نام بہت روشن ہے، بہت ان کے اسٹوڈنٹس شائننگ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے بچے محنت کرتے ہیں اس کالج کے نام کو انہوں نے روشن کیا ہے۔ میں ان تمام بچوں کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ اسی طرح کوشش کریں گے، اپنے اس ادارے کا نام کو روشن کریں گے جس طرح ابھی چل رہا ہے۔ تو آج کا اس تقریب کے سلسلے میں پروفیسر تاج کے نام پر جو گالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے۔ جب بھی میں آتا تھا تو پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوتا تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے، ہمیں اس کا جو کمی ہے بہت محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ محترم میجر ریٹائر نادر علی ہزارہ صاحب کا. وہ ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور ہمارے مسائل کے حل میں ہر ممکن تعاون کرتے ہیں, مدد فرماتے ہیں. اب میں جس شخصیت کو اسٹیج پر بلانے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہمارے محترم مہمان خصوصی عبدالخالق ہزارہ صاحب ہے. عبدالخالق ہزارہ صاحب آپ سب جانتے ہیں, گزشتہ دور حکومت میں ان کی خدمات پورے بلوچستان کے لیے ہے. پورا بلوچستان یہ جانتا ہے کہ انہوں نے جب کلچر اور اسپورٹس کا قلمدان ان کے پاس تھا تو انہوں نے بلوچستان بھر میں یعنی چمن سے لے کر گوادر تربت تک, وہاں سے کوئٹہ, خزدار, قلات, ہر جگہ انہوں نے کھیلوں کے میدان کو آباد کیا. انہوں نے اسٹیڈیم بنوائے. ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے. ہمارے ساتھ بھی ان کا تعاون ہمیشہ مثالی رہا. میں گزارش کرتا ہوں سر کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہماری تشریف کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر پرنسپل پروفیسر جاوید صاحب, حال میں تشریف فرما میجر نادر علی صاحب, ہمارے ایکس سابقہ, میں خود بھی سابقہ ہوں, آپ لوگ بھی سابقہ ہے, میں سابقہ منسٹر ہوں, سابقہ ناظم ہوں, سابقہ کونسلر ہوں, آپ لوگ سابقہ پرنسپل ہیں. پرنسپل صاحبان, تشریف فرما سارے اسٹوڈنٹس, آپ سب کی اجازت سے پہلے پرنسپل صاحب نے جو فرمایا یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے, شاید میں نے کالج کے اس وقت کے پرنسپل محمد علی صاحب تھے یا جو بھی تھے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں نے اعتماد میں لیا بھی نہیں تھا. میں نے موو کیا اپنے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اپنی طرف سے جو ہے مطلب لیٹر میرے پاس موجود ہے. میں نے کور کمانڈر صاحب اس وقت سرفراز صاحب تھے جو شہید ہوئے, آپ باور کر لیں کہ انہوں نے کافی مجھے یقین دہانی کرایا تھا کہ اس سلسلے میں کچھ ہو جائے گا. میں نے ایک اضافی جو ایریا یہاں پہ ساتھ ہی میرے دائیں طرف جو ہے مطلب یہاں پہ ایک بڑا بہترین ایریا ہے یہاں پہ, میں نے اس کو مینشن کیا تھا کہ بھئی یہ کالج کے حوالے کر دیں, اور اس وقت میں نے کالج کو بھی دیا ہوا تھا اس وقت کے پرنسپل کو جو ہے کہ یہ لیٹر میں نے موو کیا. اس میں یہ رکھا ہوا تھا, ساتھ ہی جو ہاسپیٹل ہے بے نظیر ہاسپیٹل ہے ان کے ساتھ بھی ایک اوپن ایریا پڑا ہوا ہے. یہاں سے جب آپ نکلیں گے آپ جائیں گے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اوپن ایریا ہے, بسیں کھڑی ہے وہاں پہ جو ہے مطلب یہ دیا ہوا تھا. دوسرا چیز جو قیوم پاپا اسٹیڈیم کے اپر حصے پہ جو ہے مطلب ڈاؤن ٹو قبرستان, ہزارہ قبرستان, ایک تکون ٹائپ کا جو ہے مطلب ایک زمین پڑا ہوا ہے, وہ خطہ برائے کرکٹ گراؤنڈ تھا اصل میں. تو میں نے اس کو منی اسپورٹس کمپلیکس کے لیے ریکویسٹ کیا تھا. مجھے بعد میں جو ہے مطلب میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں آپ کو جو ہے ایک بڑا فنکشن جو ہے سارے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو, معتبرین کو, معززین کو انوائٹ کرتا ہوں, سر آپ بھی اس میں تشریف لائے. انہوں نے ایگری کر لیا تھا کہ وہاں پہ بھی ہماری یہ اس ریکویسٹ کو انہوں نے بھیجا تھا GHQ کو. جو GHQ سے ایک خبر آئی تھی کہ صرف کہ یہ کمرشل ایریا ہے, یہ جو ساتھ ہی رکھا ہے کمرشل ایریا ہے. اس پہ بھی میں نے کہا, میں نے کوشش کی کہ بھئی اسپورٹس کے حوالے سے تو میں کر سکتا ہوں کہ اس کو آپ قیمت لگا دیں, مطلب کنٹونمنٹ کے ایریے سے جو ہے میں اس کو جو ہے مطلب خرید لیں گے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. یہ ایریا جو ہے مطلب یہ پھر ایجوکیشن کی جاتا تھا اور وہ ایریا ہیلتھ کو جاتا تھا. تو اس پہ جو ہے مطلب وہ ہماری بدقسمتی تھی یا مطلب ہم سب کی بدقسمتی تھی کہ ایک سے آفیسر فوجی سے ہم محروم ہو گئے جو انتہائی نرم مزاج, شائستہ اور دکھ سکھ سمجھنے والا, محسوس کرنے والا بندہ تھا. وہ تھا جنرل سرفراز صاحب جو ہے مطلب وہ پھر حادثے کا شکار ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. تو یہ ہوئی اس حوالے سے. دوسری بات پرنسپل صاحب نے کہا سولرائزیشن کے حوالے سے, میں نے کہا 2023-24 کے بجٹ میں میری ایک
कोशिश होती है, कोशिश क्या होती है, मैं 100% कि मैं इस माइक पे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कोई फैब्रिकेशन नहीं करूँगा। जब स्टेज पे आप खड़े हैं, माइक पे खड़े हैं, आपको जो है गलत बयानी करने का कोई हक़ नहीं है। इससे पहले कि मतलब यहाँ पे मैं तो महसूस करता था, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, मैंने 2 जो है स्कूल पुश्तनाबाद स्कूल को रखा था, बाकी इस कॉलेज को, गर्ल्स कॉलेज को जो है, और गर्ल्स कॉलेज को भी मैंने कहा था, ट्यूबवेल भी मैंने उनको दिया था, मैंने कहा था कि ये आपका बनेगा इसमें जो है। और कुछ इमाम बारगाहों को, मसाजिद को, 1-2 मस्जिद इमाम बारगाहों को सोलराइजेशन की तरफ ले जाने के लिए मैंने बजट में बाकायदा 2023-24 के बजट में आया हुआ है, मंजूर हुआ है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हमें जो है महरूम रखा गया, हमारी नुमाइंदगी जिस तरीके से जो है मतलब छीना गया, वो अवाम के सामने है, हम उस पर क्या ज़्यादा जिक्र करें या दूसरा तीसरा है। आज लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ मैं इतना मिसाल दे सकता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हल्का PP 40 से जो हमारे बंदे कादिर नायल ने कामयाब हुआ था, एक ऐसे शख्स को लाया गया है जिसको ना हल्के का पता है, ना गलियों का पता है, और उनको गोरगेज के हवाले से कोई एक काउंसलर गोरगेज खड़ा नहीं कर सका। आप किस तरह का MPA है, पीपल्स पार्टी का आप MPA, आपके गोरगेज है, गोरगेजों से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी कम्युनिटी वहाँ पर नहीं है। इस सीट को 77 से हम जीत रहे हैं, आपने हमें क्यों यहाँ पे हमारी नुमाइंदगी, आज हिंदुओं की नुमाइंदगी मैं बेहतर समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ, हाउस के अंदर है आज, और ईसाइयों की नुमाइंदगी है आज, जो है मतलब वहाँ पे औरतों की नुमाइंदगी है, आज पश्तून की नुमाइंदगी है, बलोच की नुमाइंदगी है, जैसे भी है। लेकिन नज़ारों को जो है अपने 77 के बाद से अपने एक कम्युनिटी को जो है मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे से जो है मतलब आपने महरूम रखा है सबके सामने। फिर आप देखेंगे काम होगा या नहीं होगा जो है। तो इसलिए जो है मतलब इसकी वजह से जो है मतलब हमारी स्कीमात जो है मतलब चूँकि वो अवामी उस वाले, और इसी तरह मंदुखेल मेरे बहुत सारे दोस्त मंदुखेल हैं, वो कहते हैं कि भाई हम अपना सीट जो है वहाँ से हम जीत नहीं सके, तो यहाँ से हम किस तरह जीत सके। मैंने कहा कोई एक मंदुखेल काउंसलर तो खड़ा करो, लेकिन बफज़ल खुदावन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि 34 काउंसलर हम हज़ारा टाउन में हमने खड़े किए, जिसमें 5 पश्तून हमारे हल्के हैं, 2 बलोच हमारे हल्के हैं, यूनिट है बलोचों का जो है मतलब हम नुमाइंदगी उसमें हमने खड़े किए हैं, और यहाँ से जो है 12-13 जो है काउंसलर हमने खड़ा किए हैं। खैर उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ इस हवाले से फोकस करूँगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी जो साल रही, और आज शाहिद रिंद साहब वज़ीर आला का स्पोर्ट्स स्पोकमैन है, शाहिद रिंद साहब का एक प्रोग्राम चला है 1 घंटे का जो है, उसमें उसने ख़ुद एडमिट किया है कि अगर बलूचिस्तान असम्बली में बलूचिस्तान के MPs में से अगर किसी ने कोई काम किए हैं साबिक़ा दौर से लेकर आज तक, वो सिर्फ 2000 MPs ने किए, जिसमें खालिक हज़ारा है, एक कादिर नायल है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, उसका प्रोग्राम मौजूद है, उनकी रिकॉर्डिंग जो है सबके पास मौजूद है। शाहिद रिंद साहब ने ख़ुद कहा है उसमें जो है, और 2 वज़ीर आला का उसने, एक डॉक्टर मालिक का नाम लिया है, एक जाम साहब का नाम लिया है। तो मसला कहाँ पे है कि यहाँ पे काम करने वाले को छोड़ नहीं रहे। पूरे बलूचिस्तान के वाले से जाम साहब ने जब मुझे बिठाया और मुझसे पूछा कि आपकी क्या मतलब विज़न है इस बारे में, मैंने कहा यूथ को अगर मोबिलाइज़ करना है, यूथ को अगर सही ट्रैक पे डालना है, यूथ को अगर सही समत पे डालना है, और हमारे जो नाराज़ दोस्त थे हमारे जो पहाड़ों पे चले गए, उनका भी एक मसला यही है, गिला शिकवा यही है कि हमारे यूथ को सोशल इवेंट्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ले जा रहे हैं।
ہم Q9 کو صحیح سیدھے راستے پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے Q9 کے لیے ان کو جو انگیج رکھنے کے لیے ان کو انوالو رکھنے کے لیے ہم نے اپنی اسکیمات بنانا ہے. انہوں نے کہا کیا اسکیمات ہیں؟ اسپورٹس سیکٹری میں رہتا ہے وہ چونک اٹھا. خالق صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کہا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسپورٹس کمپلیکسز بنایا جائے. 33 اضلاع میں اور اس کا رقبہ جو ہے کم از کم 50 ایکڑ سے 70 ایکڑ تک ہونا چاہیے. جہاں پہ سرکاری زمین ہے سرکاری زمین نہیں ہے DC ریٹ پہ جو ہے مطلب زمین خریدا جائے. میں نے کہا اگر آپ کر سکتے ہیں. سیکرٹری صاحب نے کہا کہ بلوچستان کی ساری بجٹ. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہے. ساری بجٹ آپ نہ رکھیں نیٹ بیسس پہ. جگہ کا تعین کرنا چاہیے, جگہ کو ہائر کرنا چاہیے, ان کو لینا چاہیے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. پھر اس کو نیٹ بیسس پہ لورا لائی میں خلات میں کئی اور پہ خزدار میں نیٹ بیسس پہ. ساکر میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, ساکر کا گراؤنڈ پہلے بنایا جائے. اس کے بعد کرکٹ میں لوگ شوقین کرکٹ کا گراؤنڈ بنانا چاہیے. اس کو جام صاحب نے قبول کیا. ہم نے اس کو جو ہے بجٹ میں پاس کیا. 33 اضلاع میں نہیں 28 اضلاع میں تقریباً 27 اضلاع میں ہمیں زمین ملی. اور کچھ جگہوں پہ قلعہ سیف اللہ میں چمن میں مسئلہ ہوا, ہمیں جو ہے خلات میں ہمیں مسئلہ ہوا. زمین کا جو ہے لوڈ لائی وغیرہ میں 25% کام ہم اپنے دور میں 25-26-30% کام کر سکیں. لیکن اس کے بعد آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے ان زمین کو جو ہائر کیا ہے جن کی دیواریں کھڑی ہوئی ہے صرف فشن میں میرے خیال میں تھوڑا بہت کام ہوا ہے, باقی کہیں پہ کچھ نہیں ہوا ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ مزید. میں نے کہا ہر تحصیل میں 2 اسپورٹس یہ چھوٹے گراؤنڈ میں جو کہتے ہیں اس کو کیا فوٹسال, ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو پہلے فوٹسال کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا. بلوچستان میں سب سے زیادہ ہر تحصیل میں ہم نے فوٹسال بنایا. یہاں پہ بھی فوٹسال کھیلا جاتا ہے, اس گراؤنڈ میں بھی فوٹسال جو ہے مطلب شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلا جاتا ہے. لوگ فوٹسال کے حوالے سے بھی اس کو یوز کرتے ہیں. تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ لوگ جو ہے مطلب جو سابقہ جو آتے ہیں یہاں پہ وہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں باڑھ میں جائے آنے والے سال کوئی پرماننٹ جو ہے مطلب کوئی اسکیم یا پالیسی اس حوالے سے نہیں ہے. اور آج کی جو یوتھ پالیسی ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے یوتھ منسٹری کو, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پالیسی کس نے. یہ پالیسی ہم نے بنا کے رکھا تھا. انہوں نے بیوروکریسی نے جو ہے مطلب جو اس کو جو ہے کہیں پہ جو ہے ہائڈ کر کے جو ہے کنسیل کر کے رکھا ہوا تھا. آج اس کو جو ہے اسی چیز کو جو ہے ہم نے رکھا تھا کہ یوتھ کو صرف 15 سال سے 29 سال نہ سمجھا جائے بلکہ نرسری یوتھ پہ بھی توجہ دینا چاہیے. نرسری یوتھ ہماری جو 8ویں جماعت سے جو ہے مطلب 12ویں جماعت تک کالج تک آتا ہے, 4-5 سال گیپ سب سے زیادہ اسی نرسری یوتھ کو ہم نے فوکس رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں پرنسپل صاحب کی جو بھی ان کی گزارشات تھی, یہ ہمارا اپنا ایریا ہے, کمیونٹی ہے, اور خدا گواہ ہے میں ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں رہا ہوں. یہاں کا پہلا پرنسپل اللہ تعالیٰ مغفرت کرے پروفیسر ناظر صاحب تھے. انہوں نے ہمیں بلایا, میں وائس پریزیڈنٹ تھا ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. انہوں نے ہمیں بلایا, ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو یہاں پہ مت لائے. میں نے کہا بیس مباحثے کے بعد جو ہے میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اس کالج کو آپ ایک مثالی کا رول ماڈل بنا دیں, آپ ایک مثالی کالج بنا دیں. ہم یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے اس حوالے سے. ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو ہم یہاں سے باہر رکھیں گے. جہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جس کالج میں ہوگا تو ہم کریں گے, لیکن جہاں پہ نہیں ہوگا آپ نہیں کریں گے. آپ اس کو ایک مثالی, ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں اس کالج کو بنانے میں, اس کو سنوارنے میں, اس کو پروموٹ کرنے میں یقیناً بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے, پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی گمبھیر ہے, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں غیر یقینی صورتحال ہے, انسرٹینٹی ہے, انتہائی حالات جو ہے مطلب پیچیدہ ہوتے جا رہا ہے. مطلب انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھ کے, خطے کی صورتحال کو دیکھ لے, اکنامک صورتحال کو دیکھ لے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھ لے, حالات گمبھیر ہے. لیکن ان کے مستقبل کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہر حوالے سے.
ہم اپنے یوتھ کو صحیح فارم میں جو ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں پہ جب پشتون بلوچ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں، مجھے خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. میں ایک تعصبی بندہ نہیں ہوں، میں تعصب سے نفرت کرتا ہوں. مجھے وہ بندہ عزیز ہے. ایک لیکچرر صاحبہ تھی، کوئی 10-12 سال یہاں پہ رہی، پنجابی تھی، مومن آباد گرلز اسکول میں. سمد اس کے شوہر کا نام تھا، اس کا اپنا نام ابھی شائستہ اس طرح کا نام تھا. آپ باور کر لیں جب وہ آئی، وہ شوگر لے کر جو ہے مطلب یہاں سے چلی گئی، لیکن ہم نے اتنا عزت اس کا رکھا کہ اپنی بڑی بہن اپنی ماں کا جو ہے اتنا عزت نہیں رکھا. اس نے ہماری اس گرلز اسکول کو اتنا بنایا، اتنا سنوارا کہ ہم خود اسٹینڈ لیے. ہم نے جو ہے جب لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا 2025 میں، مقبول لیڈی جو ہے میئر آ گیا، میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اس کا جو ہے ٹرانسفر رکواؤ. اس نے کہا کہ بھائی میری پروموشن ہو چکی ہے، مجھے یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے ہر صورت میں. میں نے کہا نہیں، ہم روکیں گے. ہم نے اس کو بھی روکا. کہتے ہیں اب بیوروکریسی اور ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ناظمی سسٹم کے ناظم کے بیچ میں اختلافات پیدا. میں نے کہا نہیں، اس نے اس اسکول کو بنایا ہے. میرے لیے یہ عزیز ہے، میرے لیے وہ عزیز نہیں ہے، وہ ہزارہ. خدا کرے میرے چاچا کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، جو کالج میں اگر ہمارے اساتذہ کرام جو ہے سریاب روڈ سے آتے ہیں، مطلب مختلف دور دراز علاقوں سے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. میرا ہزارہ جو ہے خدا کرے وہ بے نظیر ہاسپیٹل ہو یا کہیں اور پہ، وہ 12 بجے دن کو جو ہے مطلب پہنچ جائے. میں اس شخص کا عزت کرتا ہوں، میں اس شخص کا جو میرے بچوں کو صحیح حوالے سے جو ہے مطلب صحیح ٹریک پہ لائے، صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم دے. اور آج تو دور ہے، میں آخری جملوں کے ساتھ، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. 2019 میں گورنر صاحب یاسین زئی صاحب تھے، تو ڈاکٹر مالک تھے، ثنا بلوچ وغیرہ تھے. ایک ڈیلیگیشن چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے بلایا ہوا تھا، میں بھی اس میں شامل تھا. ہم چائنا سے جب کوئٹہ بلوچستان اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ کی انویٹیشن کیا ہوا ہے، آپ کو صوبائی حکومت کی طرف سے NDU میں، جو آج کل بول رہا ہے کہ NDU میں کیوں کیا ہے. تو NDU میں ایک شخص آیا، مطلب کوئی سائنٹسٹ تھا، انہوں نے AI کے حوالے سے بات کی. تو آپ باور کر لیں کہ میں سائنس کا ماسٹر کیا، میں نے مجھ سے رہا نہیں کیا، میں نے سب سے زیادہ ڈسٹرب کیا اس دن. اسی طرح کا لیکچر ہوتا تھا. میں نے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے والے ہم یہ کس طرح ہو سکتے ہیں. پہلی بار میں نے سوچا کہ بھئی یہ پٹیشن بھی آپ کا بنا دے گا. میں نے کہا پھر وکیل کی کیا ضرورت رہی نا. یہ چیزیں ہم نے پہلے وہاں سے سنا. آج ہر بچے کو معلوم ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، اس میں جانا چاہیے. اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہے مطلب بہت آگے جانا چاہیے. ہم تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو ماسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے ماسٹر کیا ہوا ہے. ہم اپنے نئے آنے والی نسل کے سامنے ہم الٹریٹ ہوں گے، ہم ان ایجوکیٹڈ ہوں گے. ایجوکیٹڈ اس حوالے سے جو پڑھا لکھا جا سکتا ہو اسے پڑھا لکھا کہتا ہے، لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہو. ہم بھی اسی طرح ہوں گے، صرف پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکتے. تو آگے جانا ہوگا، ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، اپنے کوئٹہ شہر کو بچانا ہوگا. بلوچستان کی صورتحال کو دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. آخر میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں پروفیسر علی بابا تاج کو، جو آپ کے نہ صرف آپ کے کولیگ تھے، ہمارے بھی بھائی تھے. ہمیں بہت افسوس ہوا اس حوالے سے. میری طرف سے جب بھی کالج کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. کچھ معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں سے جو ہے میں کچھ مصروف بھی رہا. صحت کے حوالے سے میں کراچی میں گیا تھا، اس لیے جو ہے میرے لیے تھوڑا بہت مسئلہ رہا، میں نہیں آ سکا. کل مجھے جب ملایا گیا پرنسپل صاحب سے، میں فوری طور پر میں نے ہاں کی. اور آج جو تھوڑا دیر ہوا، وہ 3 فاتحہ تھے مری آباد میں، اور وہ بھی دوپہر تک تھا. تو میں صرف آدھا گھنٹہ اس حوالے سے، اس سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. بہت مہربانی کروں. یہ تھے مشہور سماجی شخصیت جناب خالق ہزارہ، جن کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں. اب ہم اپنے انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور
शतरंज, स्क्रेबल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने के लिए मैं कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब जावेद बलोच साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने दस्ते मुबारक से इन खिलाड़ियों में जो कि विनर और रनर अप रह चुके हैं उनमें इनामात तकसीम करें। जनाब डॉक्टर जावेद बलोच साहब। सबसे पहले मैं शतरंज के खिलाड़ियों को जो विनर उनमें है अब्बास अली और रनर अप नजीबुल्लाह, उनको दावत देता हूँ कि वो आ जाए और इनामात वसूल करें। विनर अब्बास अली और रनर अप नजीबुल्लाह। ये नजीबुल्लाह है, रनर अप नजीबुल्लाह शतरंज में इन्होंने अब जो है शतरंज ही के खिलाड़ी विनर अब्बास अली को दावत दूंगा कि वो आ जाए और इनाम वसूल करे। अब्बास अली। इसके बाद आती है स्क्रेबल की बारी। रनर अप नज़ीर हुसैन पहले तशरीफ लाए। रनर अप नज़ीर हुसैन इनकी हौसला अफजाई के लिए आप तालियां बजाएं प्लीज़, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। तो स्क्रेबल में विनर जो है अब्बास अली BS इंग्लिश के हैं। अब आते हैं टेबल टेनिस की तरफ। रनर अप आदि से गुजारिश है कि वो आए और इनाम वसूल करे। रनर अप आदि। रनर अप आदि। इन खिलाड़ियों को दाद देने में बुखल से काम ना ले, प्लीज तालियां बजाएं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। टेबल टेनिस ही में विनर मोहम्मद इफ्तिखार तशरीफ लाए और प्रिंसिपल साहब के हाथों से इनाम वसूल करें। मोहम्मद इफ्तिखार। विनर्स और रनर अप खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो रुक जाए, आखिर में फोटो सेशन का एक सिलसिला होगा और तस्वीरें लेंगे। अब आते हैं बैडमिंटन की तरफ। बैडमिंटन का जैसे कि आपने मुशाहिदा किया और देख लिया, बैडमिंटन में विनर जावेद और रनर अप असगर। तो ये असगर अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। अब बैडमिंटन के विनर जावेद को दावत देता हूँ कि वो आए और प्रिंसिपल साहब के हाथ से अपना इनाम वसूल करें। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने इनामात तकसीम की और तलबा की हौसला अफजाई की। अब क्रिकेट का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इसके हवाले से मैं मेजर नादिर साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने दस्ते मुबारक से क्रिकेट के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करें। रनर याहिया और मुर्तज़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और इनामात वसूल करें अपने और खिलाड़ियों के लिए। याहिया खान और मुर्तज़ा।
کرکٹ ٹیم کے ونر اور کیپٹن سید فیصل کو دعوت دیتا ہوں اور اظہار خان کو کہ وہ آ جائے اور انعامات وصول کرے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور تالیاں بجائے تاکہ کھیل کا سلسلہ بڑھتا رہے. اور کرکٹ کے دیگر کھلاڑی ونر یہاں فردن آ جائے, ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے. جنہوں نے کرکٹ میں حصہ لیا تھا ونرز, وہ فردن تشریف لے آئے اور میجر نادر صاحب کے ہاتھوں سے انعامات حاصل کرے. بہت شکریہ جناب میجر نادر صاحب کا کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. تو فٹ بال کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے میں جناب خالد ہزارہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آ جائے اور اپنے دست مبارک سے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کریں. بہت شکریہ سر آپ کا. فٹ بال ٹیم کے رنر کیپٹن ICS فرسٹ ایئر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے اور انعامات وصول کرے. ونر کے کھلاڑیوں سے گزارش ہے کہ وہ آ جائے اور میڈل وصول کرے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور تالیاں بجائے, جنہوں نے بہت محنت کی اور کئی ٹیموں کو ہرا کے اس مرحلے پر پہنچے ہیں.
اب میں فٹ بال جیتنے والی ٹیم کے کیپٹن سے ملتمس ہوں کہ وہ آ جائے اور ٹرافی وصول کرے. ونر ٹیم کے کیپٹن بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کرے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. خالق صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اب میں آفتاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے. جو خالق ہزارہ صاحب نے جو ہے کچھ ان کے لیے انعامات اپنی طرف سے مخصوص انعامات کا اعلان کیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں. آفتاب صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس ایونٹ میں شرکت کی اور ہمیں عزت بخشا. ہمارے آج کے جو بیڈمنٹن کے ونر ہیں ان کے لیے خالق صاحب کی طرف سے 10 ڈبے شٹل کا اعلان کیا گیا ہے اور رنر اپ کے لیے 5 ڈبوں کا اعلان کیا ہے. فٹ بال ٹیم کے ونر کے لیے خالق صاحب کی طرف سے 5 عدد فٹ بال کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ میں کالج کے لیے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے ایک ٹیبل ٹینس کا بھی اعلان کیا ہے جس کے لیے ہم خالق صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور ہمیں عزت بخشا. تھینک یو. اب میں محترم ڈاکٹر جاوید بلوچ صاحب ہمارے کالج کے پرنسپل سے ملتمس ہو کہ وہ آ جائے اور مہمانوں میں اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں. ڈاکٹر جاوید بلوچ صاحب بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. ہمارے پرنسپل جناب میجر نادر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور پرنسپل صاحب کے دست مبارک سے شیلڈ وصول کریں. جناب میجر نادر صاحب بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے. بہت شکریہ میجر نادر صاحب. اب میں مشہور سماجی شخصیت جناب خالق ہزارہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے اور پرنسپل صاحب کے ہاتھوں سے شیلڈ وصول کرے. جناب خالق ہزارہ صاحب. اس دفعہ اسٹاف کی پذیرائی کے لیے پرنسپل صاحب کی طرف سے کیش پرائزز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو میں فردن ان کے نام لوں گا. لیکچررز کے اور پروفیسرز کے وہ آ جائے اور اپنے انعامات وصول کرے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا لیب اسسٹنٹ محمد عارض کو. محمد عارض. عامر زیب الیکٹریشین. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں غیاث الحق لیب اسسٹنٹ کو کہ وہ آئے اور پرنسپل صاحب کے ہاتھ سے کیش پرائز وصول کرے. اس کے بعد میں محمد حسن لیب اسسٹنٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آ جائے اور کیش پرائز وصول کرے. عبد الرسول نائب قاصد سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کیش پرائز وصول کرے. عبد الرسول. مظفر علی نائب قاصد سے ملتمس ہوں کہ وہ آ جائے اور کیش پرائز وصول کرے. مظفر علی. عمران علی کو دعوت دیتا ہوں جو کہ لیب اسسٹنٹ ہے کہ وہ تشریف لائے اور انعام وصول کرے. عمران علی. اعجاز حسین اس کے بعد آئیں گے. چونکہ فاصلہ زیادہ ہے اسی لیے نام میں پہلے لے رہا ہوں تاکہ وہ پہنچ جائے اسٹیج تک. اعجاز حسین
نائب قاصد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے اور اپنا کیش پرائز وصول کرے۔ سلمون مسیح سے گزارش ہے کہ وہ آ جائے اور اپنا انعام وصول کرے۔ سلمون جو ہے جن کو اپنی ڈیوٹی پر ہے ان کو بعد میں یہ انعام دیا جائے گا۔ محمد رسول نائب قاصد سے گزارش ہے کہ وہ آ جائے۔ محمد اسحاق نائب قاصد، یہ تمام انعامات پرنسپل صاحب کی طرف سے ہے، جو کہ بہت خوشائند ایک سلسلہ ہے جو اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا تھا، لیکن بہت خوشائند بات ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہوا ہے۔ خان محمد بالی سے ملتمس ہوں کہ وہ آ جائے اور اپنا کیش پرائز وصول کرے۔ وہ بھی غالباً اپنی ڈیوٹی پر ہے تو یہ انعام ان کو بعد میں دیا جائے گا۔ اسحاق علی لیب اسسٹنٹ سے ملتمس ہوں کہ وہ آ جائے اور اپنا کیش پرائز وصول کرے۔ خرم شہزاد نائب قاصد پرنسپل صاحب کے ہاتھ سے اپنا کیش پرائز وصول کریں گے۔ آخر میں توصیف جاوید بہت بہت شکریہ پرنسپل صاحب۔ اور اب میں خالق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے اور تاکہ جناب خالق صاحب سے ملتمس ہوں، جناب خالق ہزارہ صاحب سے ملتمس ہو کہ وہ آئے اور پرنسپل صاحب کو اپنے دست مبارک سے چیف آرگنائزر ایوارڈ عطا کریں۔ اب باقاعدہ طور پر یہ ہمارا جو ہے سلسلہ جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف فرما رہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں جو فوٹو سیشن کا ایک سلسلہ بھی ہوگا، جو طلباء جو ہے خواہش مند ہے وہ رکے رہے اور فوٹو سیشن میں حصہ لے لیں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب مہمانان گرامی کو تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔